Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں عرفان ڈار ہوں۔ خبریں تو بہت ساری ہیں جی۔ سب سے پہلے آتے ہیں اس خبر پہ کہ اگر تو آپ مافیا کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر تو آپ کو فائدے ہی فائدے، پھر تو آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ، اور اگر آپ مافیا کے خلاف کھڑے ہوں تو پھر تو آپ کو نقصان ہی نقصان، اور سب سے بڑا آپ کو جان کی صورت میں بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 14 ارب کا ایف آئی اے میں کیس تھا رمضان شوگر مل کا۔ تو اس میں سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے اوپر یہ کیس تھا۔ ان کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے استعمال ہوتے رہے۔ ان کے ملازمین جو 10 10 12 12 15 15 ہزار تنخواہ لینے والے جو ان کے ملازمین تھے، ان کے اکاؤنٹ استعمال ہو کے ان کے ناموں پہ اربوں روپیہ ٹی ٹیز کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا رہا۔ تو اس میں ایک جائز صاحب نے ان کو جناب بری کر دیا۔ تو جائز صاحب نے ان کو بری کر دیا، ان کو کلین چٹ دے گی۔ اس میں آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ نے ٹی وی چینلز پہ بھی سنا ہوگا اور مختلف سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، مختلف صحافیوں کے ویلاگ میں بھی، کہ اسی کیس میں ڈاکٹر رضوان نام کے جو ایک ڈائریکٹر تھے، وہ جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو قتل کیا گیا، میں تو ان کو قتل ہی کہتا ہوں، کیونکہ آپ ان کے گھر والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ان کی جو عزیز و کارب دوست احباب ہیں ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو وہ کیسے ان کی موت ہوئی، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے ان کی موت ہوئی۔ تو وہ مافیا کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، اس لیے ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو اس کیس میں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو اگر کلین چٹ ملی تو پھر ان جج صاحب نے ان کو کلین چٹ دی، تو ظاہر سی بات ہے پھر جب بریف کیس بھی ماضی میں چلتے رہے ہیں، سیٹلمنٹ ہوتی رہی ہے، جو پی ایم ایل این جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی ماسٹر ہے۔ تو کیسے کیس کو ہینڈل کرنا ہے، کیسے سیٹلمنٹ کرنی ہے، کیسے ختم کرنا ہے، اور کیسے این آر او لینا ہے، یہ ڈیلز کے تو سیٹلمنٹ کرنے کے تو یہ بڑے ماہر ماسٹر ہیں، بڑے پرانے گاہک سے یہ پلیئر ہیں اس فیلڈ کے۔ تو انہوں نے کیسے سیٹلمنٹ کی، تو پھر جائز صاحب نے ان کو کیسے کلین چٹ دی، اور انہوں نے پھر جائز صاحب کو نوازا ایسے کہ ان کو انفارمیشن کمشنر لگا دیا گیا وفاقی حکومت کے اندر، جو ایک محکمہ ہے اس میں، جن کا نام ہے جناب جسٹس اعجاز حسین اعوان۔ تو ان کو ایک فیڈرل ڈپارٹمنٹ میں انفارمیشن کمشنر لگا دیا گیا۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور دوسری نیوز کی طرف۔ خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن امپورٹنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں خبریں ہیں ان پہ ایک دوسری خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ کافی دفعہ وہ مول سازگار دیکھتے ہوئے حامی بھی بھر چکے، اپنے ٹکٹ بھی کروائے، پھر کینسل بھی کروائے، وہ سارا آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ سنتے بھی رہے ہوں گے۔ اور بیکاری سے جو دانشور ہیں ان سے تو آپ خیر میاں صاحب کی ساری تعریفیں سنتے رہے، لیکن کچھ ایسے بھی ایسے صحافی دانشور حضرات جو مافیا کے خلاف کھڑے ہیں، جو اس امپورٹڈ حکومت اور رجیم چینج میں وجود میں آنے والی حکومت کے خلاف کھڑے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ جہاد کر رہے ہیں۔ تو ان سے آپ نے سنا بھی ہوگا کافی دفعہ ان دانشوروں سے جو بیکاری دانشور ہیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب ایسے کر دیں گے، میاں صاحب یہ کر دیں گے، میاں صاحب وہ کر دیں گے۔ میاں صاحب کے لیے پہلے بھی ایک دفعہ گراؤنڈ سیٹ کی گئی تھی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ میاں صاحب آئے، اور میاں صاحب آ کے میاں صاحب پھنس کے، میاں صاحب کو الیکشن بھی ہار گئے، کچھ بھی نہ ملا، حکومت عمران خان کی آ گئی، میاں صاحب جیل میں سڑتے رہے۔ تو اس دفعہ میاں صاحب کو جو پوری بریفنگ دی گئی تھی کہ پلاننگ یہ ہے کہ وفاق میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوں گے، اور صوبہ پنجاب میں جو بیٹھے ہوں گے وہ حمزہ شہباز بیٹھے ہوں گے، اور آپ کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ، شاہی پروٹوکول کے ساتھ جو پیسہ ان کی جاگیر ہے، یہ ملک بھی ان کی جاگیر ہی ہے ان کے خیال میں، تو شاہی انداز میں ان کا جو ہے گھر اس کو سب جیل قرار دیا جائے گا، اور اسی جیل میں ان کو جو ہے وہ عالی شان طریقے سے رکھا جائے گا۔ میاں صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو نائل کر کے ان کو ڈال دیں گے جیل میں، اور ہمارے راستے سارے صاف اور آپ آ جائیں۔ تو میاں صاحب آج بڑے شانہ انداز میں نکلے تھے لندن کی اپنے خوبصورت عالی شان محل سے، جو انہوں نے اپنے پیسوں سے بنایا ہوا ہے۔ یہ پاکستانیوں کے پیسوں سے نہیں بنا ہوا، یہ اپنے پیسوں سے بنا ہوا ہے۔ ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہے نا، وہ انہوں نے اپنے حلال کے پیسوں سے بنایا ہوا ہے۔ تو میاں صاحب جو ہیں وہ عالی شان طریقے سے نکلے، تو آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ وہ ملتے گئے۔
تو ایک سوال آ گیا میاں صاحب کے اوپر کہ میاں صاحب خوش آمدی بھی آپ کو پتہ ہے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو میاں صاحب سے انہوں نے سوال کیا کہ میاں صاحب اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو یہ پنجاب میں جو اعتماد کا ووٹ لیا گیا ہے ایسے ایسے تیسے وہ مطلب نہ ہوتا، تو میاں صاحب اس کو کہتے ہیں جواباً کہ آپ پاکستان کی واپس جانے کی بات کریں، پاکستان کی آپ بات کریں۔ پھر میاں صاحب جلدی سے گاڑی میں بیٹھے، پہلے میاں صاحب کو جلدی کوئی نہیں تھی، جب پاکستان کا نام سنتے گئے تو گاڑی میں بیٹھے اور رفو چکر ہو گئے، کیونکہ میاں صاحب اس دفعہ آنا نہیں چاہتے۔ میاں صاحب کو اشورٹی ملے گی، میاں صاحب کے لیے ماحول سازگار ہوگا تو میاں صاحب تب بھی آئیں گے۔ میاں صاحب آ کے جیل میں سڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ میاں صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس دفعہ عمران خان آ گیا تو عمران خان ایسے نہیں آ جائے گا جیسے ماضی میں عمران خان آیا تھا اور ہم نکل گئے تھے پتلی گلی سے پلیٹلیٹس کم کر کے بہانے بنا کے بیماری کا۔ تو اب عمران خان آ گئے تو عمران خان نے پراپرٹیز بھی قابو کر لینی، عمران خان نے پیسہ بھی لینا ہے، تو اب میاں صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب فل جو ہے وہ اشورٹی کے ساتھ آئیں گے۔ اور ایک اور آپ کو خبر دیتا چلوں کہ بندے کہتے تھے یہ پی ڈی ایم والے سیاستدان بھی اور کچھ بیکاری جو ابھی موجود ہیں دانشور، وہ بھی کہتے تھے کہ عمران خان کے پاس سارے کارڈ ختم ہو گئے ہیں، تو عمران خان صاحب نے ایک اور کارڈ کھیلا ہے۔ عمران خان صاحب جو بھی کارڈ کھیلتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ طاقتور کارڈ ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کارڈ کھیلتے ہیں اس مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں اور اس مناسب وقت میں وہ کارڈ کھیلتے ہیں، جو پہلے کارڈ کھیلا ہوا تو اس کارڈ سے اگلا کارڈ جو کھیلتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اب جو کارڈ کھیلا ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ صدر پاکستان کے ذریعے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے کا کہیں گے، اور صدر پاکستان آئینی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے جو ان کا آئینی رائٹ ہے وہ استعمال کرتے ہوئے صدر پاکستان ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اور یقیناً میرے خیال میں اور عوام بھی یقیناً یہی چاہتی ہوگی کہ ان کو کہنا چاہیے کہ اعتماد کا یہ ووٹ لیں، کیونکہ یہ جو جتنی بھی پارٹی ان کے ساتھ ہیں کل یہ الیکشن میں جائیں تو یہ نہ کہہ سکیں پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ غلط تھے اور ہم ٹھیک تھے، ہمیں موقع نہیں ملا، یہ تو سارا شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور ان سب نے ساکھ ڈار ان سب نے گان ڈالا، یہ نون لیگ پہ پھینکیں گے پیپلز پارٹی والے، اور فضل الرحمان صاحب بھی کہیں گے کہ ہم نے تو اچھا پرفارم کیا، یہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے گان ڈالا ہے، پی ٹی آئی کے اوپر سارا ملبہ پھینکیں گے کہ انہوں نے وہ سارا کیا۔ اب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے شہباز شریف صاحب، اگر تو شہباز شریف صاحب کامیاب ہوتے ہیں تب بھی عمران خان صاحب کی کامیابی، اور اگر شہباز شریف ناکام بھی ہوتے تب تو عمران خان صاحب کی 100% جو ہے وہ کامیابی ہے۔ کامیابی کی صورت میں بھی عمران خان صاحب کی 100% کامیابی، اور ناکامی کی صورت میں بھی عمران خان صاحب کی 100% کامیابی۔ وہ کیسے کہ عمران خان صاحب اگر تو اعتماد کا ووٹ عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ کہتے ہیں تو وہ لیتے ہیں، تو پھر تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو بھی اعتماد کا ووٹ دیں گے وہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہوں گے، اور عوام کے ذہنوں میں پھر تازہ ہو جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ ضروری بات کرتا چلوں کہ آپ ان کو دیکھیے گا، جو عالی شان شانہ پروٹوکولوں میں گھومتے ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے پروٹوکول جو ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہونے والے ہیں، یہ واپس آپ میں آئیں گے۔ آپ نے ان کے چہروں کو یاد رکھنا ہے، یہ وہی چہرے ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر 31.7% مہنگائی کی ہے، ان چہروں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 11% مہنگائی میں یہ لوگ جو ہے وہ چیخے مارتے تھے کہ عوام کے ساتھ مہنگائی ہوئی، یہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، تو یہ 31.7% پہ اب یہ وہی لوگ ہیں، آپ نے ان کے چہروں کو یاد رکھنا ہے۔ آپ کے درمیان جب یہ لوگ آئیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ اگر تو آپ کا ووٹ اچھا ہوا اور آپ کے ووٹ سے ایک اچھا وزیر اعظم آیا عمران خان صاحب کی صورت میں، تو پھر تو پاکستان جو ہے وہ صحیح راستے پہ جائے گا اور عوام کو خوشحال ہوگی اور عوام کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور اگر آپ نے ووٹ غلط لوگوں کو دے دیا اور غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان چلا گیا تو پھر آپ نے اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، اور پاکستان نے اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، عوام نے اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، تو پھر یقیناً پاکستان نے اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، کیونکہ عوام ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو عوام ہے، یہ ایک ہی ورقے کے دونوں لازم و ملزوم صفحے ہیں، دونوں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، عوام اور پاکستان۔ یقیناً پاکستان ہے تو عوام ہے تو پھر پاکستان ہے۔ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اور ان چہروں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دوسرا جی، پنجاب میں جو اسمبلی ہے وہ خود بخود تحلیل ہوگی، 48 گھنٹوں کے اندر اندر گورنر پنجاب نے سمری پہ دستخط نہیں کیے، گورنر پنجاب نے یہ کہا ہے کہ میں تو اسمبلی تحلیل
کرنے کا حصہ دار نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے گورنر پنجاب صاحب آپ نے دستخط نہیں بھی کیے تو 48 گھنٹوں میں اسمبلی خود بخود تحلیل ہوگی پنجاب کی، اور کل یا پرسوں تک آنے والے ان 2 دنوں میں آپ کو یہ سننے میں ملے گا کہ کے پی اسمبلی بھی تحلیل ہوگی۔ اب پاکستان یقیناً الیکشن کی طرف جا رہا ہے، جنرل الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن بھی ہو رہے ہیں۔ اب ایم نے بھی شور ڈالا ہوا تھا، عوام میں یہ جا کے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ حقیقت میں یہ اس امپورٹنٹ حکومت کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور عوام میں جا کے مظلوم بن کے ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، ان پارٹیوں کو بھی اور ان چہروں کو بھی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔